بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ کی جلد رابع اس کے کتاب الشفاء میں سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے، اور ہمارے سبق کی ابتدا وَأَمَّا التَّرْتِيبُ کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق لِأَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنَ الْخَلِيطِ وَالْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ فَالشَّرِيكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ والخلیط فی حقوق المبیع والشفیع هو الجار ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى لأنه في كل جزء وبعده الاتصال في الحقوق لأنه شركة في مرافق الملك والترجيح يتحقق بقوة السبب ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحا قال وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لما ذكرنا أنه مقدم قال فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها الجار لما بينا من الترتيب والمراد بهذا الجار الملاصق وهو الذي على زهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن مع وجود الشريك في الرقبة لا شفعة لغيره سلم أو استوفى لأنهم محجوبون به۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ، بہرحال شفاء میں ترتیب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہے کہ شریک خلیط سے زیادہ حقدار ہے اور خلیط شفیع سے زیادہ حقدار ہے۔ فالشریک فی نفس المبیع، پس شریک کون ہوتا ہے؟ پس شریک وہ ہے جو نفس مبیع میں شرکت رکھتا ہے، اور خلیط وہ ہے جو حقوق مبیع میں شریک ہے، اور شفیع سے مراد جار ملاصق۔ وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ بِالشِّرْكَةِ، اور اس لیے کہ مبیع میں شرکت کا اتصال زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ وہ ہر جز میں ہوتا ہے، پھر حقوق میں اتصال زیادہ قوی ہے۔ دوبارہ سنیں، وَبَعْدَهُ الْاِتِّصَالُ فِي الْحُقُوق، پھر حقوق میں اتصال زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ یہ منافع ملک میں ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ شِرْكَةٌ فِي مَرَافِقِ الْمِلْكِ، اس لیے کہ یہ منافع ملک میں اتصال ہے، اور ترجیح سبب کی قوت سے متحقق ہوتی ہے۔ وَلِأَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ، اور اس لیے کہ تقسیم کا ضرر، وَلِأَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ، اور اس لیے کہ ضرر قسمت یعنی تقسیم کا ضرر اگرچہ علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن صلاح یا صلوح مرجحا، لیکن مرجح تو بن سکتا ہے، مرجح تو بن ہی سکتا ہے۔ قال، امام قدوری فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، کہ شریک فی الرقبہ کی موجودگی میں راستہ اور شرب کے شریک اور جار کو شفاء نہیں ملے گا، اس دلیل کی بنا پر جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ شریک فی الرقبہ مقدم ہے۔ قال، امام قدوری نے فرمایا فَإِن سَلَّمَ، اگر شریک فی الرقبہ یعنی شریک فی نفس المبیع اگر شفاء کو چھوڑ دے، شفاء سے دستبردار ہو جائے، تو فالشفاعۃ للشریک فی الطریق، تو راستے کے شریک کو شفاء ملے گا۔ فَإِن سَلَّمَ، اگر راستے کا شریک بھی شفاء سے دستبردار ہو جائے،
تو ہماری بیان کردہ ترتیب کے مطابق جار ملاصق پڑوسی اس کو لے لے گا۔ والمراد بہذا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں جار سے مراد وہ جار ملاصق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ، جار ملاصق وہ ہے جو اس مشفوعہ گھر کی پشت پر ہو اور اس کا دروازہ فی سکۃ اخری، دوسری گلی میں کھلتا ہو۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے غیر ظاہر الروایہ میں کہ ان مع وجود الشریک فی الرقبۃ، کہ شریک فی الرقبہ کی موجودگی میں اس کے علاوہ کسی اور کو شفع نہیں ملے گا، خواہ وہ دستبردار ہو جائے او استوفا، یا وہ اپنا حق لے لے، اس لیے کہ شریک فی الرقبہ کی وجہ سے دیگر شفیع وہ محروم رہتے ہیں، لأنہم محجوبون بہ، اس لیے کہ وہ سب محروم ہوتے ہیں بہ، شریک فی الرقبہ کی موجودگی کی وجہ سے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ، ہمارا آج کا سبق جہاں شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے صاحب ہدایات دلائل کے ذریعے سے شفع کا ثبوت اس کو پیش کر چکے ہیں کہ شفع شرعی طور پہ ایک ثابت شدہ حق ہے، اور وہ شفع تین قسم کے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، ایک شریک فی نفس المبی، دوسرا شریک فی حق المبی، اور تیسرا جار ملاصق۔ تو اب اس کے اندر ترتیب کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے شفع کا حق کس کو ملے گا، پھر دوسرے نمبر پہ حق شفع کس کو ملے گا، اور تیسرے نمبر پہ حق شفع کس کو ملے گا، تو اس کے بارے میں یہاں ہمارے آج کے سبق میں فرما رہے ہیں۔ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ، بہرحال شفع میں جو ترتیب ہے وہ ہمارے پاس نقلی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اس سے وہ ترتیب ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ الشریک احق من الخلیط، کہ شریک خلیط سے زیادہ حقدار ہے اور خلیط شفیع سے زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں دو لفظ انہوں نے استعمال فرمائے، ایک شریک ہے اور ایک خلیط ہے، تو اب اس کی وضاحت خود ہی فرما رہے ہیں کہ فالشریک فی نفس المبی، شریک سے مراد کون ہے؟ جو نفس مبی میں شریک ہوتا ہے۔ دو بندے مل کر ایک مکان کو خریدتے ہیں، دو بندے مل کر ایک موٹر سائیکل خریدتے ہیں، یا دو بندے مل کر ایک برگر کھانے کے لیے خریدتے ہیں، تو وہ شریک فی نفس المبی ہیں۔ دوسرا لفظ خلیط استعمال کیا تھا کہ خلیط شفیع سے زیادہ حقدار ہے، تو خلیط سے مراد وہ ہوتا ہے جو حقوق مبیع میں شریک ہو، کہ وہ مبیع چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کے حقوق ہیں کہ اس کے گھر کی طرف جانے والا راستہ، اس کا سیوریج کا سسٹم ہے، اس کا واٹر سپلائی کا سسٹم ہے، اس کو سوئی گیس کی ایک لائن مہیا کی گئی ہے، تو جس لائن سے ان دونوں کو سوئی گیس مل رہی ہے، یہ سارے حقوق مبیع میں شریک ہیں۔ تو خلیط سے مراد وہ جو مبیع کے حقوق میں شریک ہو، اور شفیع اس سے مراد کون ہے؟ یہاں شفیع بول کر مراد لیا ہے هو الجار، کہ وہ پڑوسی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ترتیب سمجھ میں آئی کہ الشریک، کہ جو شریک فی نفس المبی ہے وہ زیادہ حقدار ہے شریک فی حق المبی سے، اور شریک فی حق المبی زیادہ حقدار ہے شفیع سے۔ وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ سے صاحب ہدایہ عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ صاحب ہدایہ کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی اس کتاب میں ہر مسئلے پر نقلی اور عقلی دونوں طرح کے دلائل کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں سے شفع کے ثبوت پر عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ بِالشِّرْكَةِ فِي الْمَبِي اقوی، مبی میں شرکت والا اتصال زیادہ قوی ہے۔ وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ بِالشِّرْكَةِ فِي الْمَبِيعِ اقوی، اس لیے کہ مبی میں شرکت والا اتصال ہو تو یہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ اس کی مضبوطی کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ، اس لیے کہ مبی کے ہر جز میں شرکت ہو جاتی ہے۔ مثلا دو بندے مل کر برگر خریدتے ہیں تو برگر کے ہر جز میں دونوں شریک ہیں۔ اسی طرح ایک پلاٹ اگر دو افراد مل کر خریدتے ہیں تب اس پلاٹ کے ایک ایک حصے میں ایک ایک کونے میں دونوں کی شراکت ہے، اس لیے سب سے پہلے شفع کا حق بھی اسی کو ملے گا جو ہر جز میں شریک ہے۔
یا مثال کے طور پہ دو بندے مل کر انگور خرید لیتے ہیں تو ہر انگور کے اندر دونوں کی شرکت ہے، یعنی ایک انگور اگر ایک بندہ اٹھاتا ہے تو اس میں سے آدھا دوسرے کا حق ہے۔ تو شرکت جب دونوں اکٹھے پیسے کر کے کسی بھی چیز کو لیں گے تو اس چیز کے ایک ایک جز میں روئے میں دونوں کی شرکت ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو شریک فی نفس الوبی ہے اس کی شرکت چونکہ بہت مضبوط درجے کی ہے، اس لیے پہلے حق اس کو ملے گا۔ وبعدہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ الاتصال فی الحقوق، وہ شرکت جو حقوق کے ذریعے ہوتی ہے، وہ اتصال جو حقوق میں پایا جاتا ہے۔ حقوق میں ہم بجلی کا کنیکشن دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح راستہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، واٹر سپلائی اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو مشترکہ دونوں کے استعمال میں ہے، ایک ہی لائن سے جس سہولت سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اتصال فی حق المبی ہے، مبی کے حقوق کے اندر شرکت ہے۔ لأنہ شرکت فی مرافق الملک، اس لیے کہ یہ شرکت ملک کے منافع میں ہے، یعنی اس کا مالک ہونے کی وجہ سے، اس گھر کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ اس گلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس گھر کی ملکیت کی وجہ سے وہ سیوریج سسٹم سے، واٹر سپلائی سسٹم سے، اس گیس کی لائن سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی سی ایل کی لائن ہے، نیٹ کی لائن، تار بچھی ہوئی ہے، تو یہ اس گھر کے اگر مالک نہ ہوتے تو یہ دونوں سے فائدہ نہ اٹھاتے۔ والترجیح یتحقق بقوت السبب، ترجیح سبب کی قوت کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ قاعدہ فقہ میں مسلم ہے کہ ترجیح اور تقدم یہ اسباب کی قوت سے حاصل ہوتا ہے، کہ جس کا سبب زیادہ قوی ہوگا اس کو تقدم حاصل ہوگا۔ لہذا شریک فی نفس الوبی کا سبب سب سے زیادہ قوی ہے، اس لیے اس کا حق بھی سب سے زیادہ مقدم ہے۔ پھر شریک فی حق المبی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا سبب قوت والا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو جار ہے، جار ملاصق ہے، اس کا سبب قوت رکھتا ہے، لہذا اس کا حق بنے گا۔ وَلِأَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقسیم کا ضرر یہ شفا کا سبب نہیں بن سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ شفا کی علت تقسیم کا ضرر ہے، تو صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ تقسیم کرنے کا نقصان حق شفا کی علت نہیں بن سکتا، کہ شفا کی علت تو احناف ہی کہتے ہیں کہ تقسیم کا ضرر نہیں ہے، بلکہ پڑوس کا ضرر اور دوسرا اس زمین کا دوام کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یہ دو چیزیں شفا کا سبب بنتی ہیں۔ تقسیم کا ضرر حنفیہ کے نزدیک حق شفا کی علت نہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں شفا کی علت تو نہیں بن سکتا، ایک کام ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو تقسیم کا ضرر ہے علم یصلح علتاً، کہ شفا کا مستحق بننے کی علت تو نہیں بن سکتا، لیکن صالح یا صالح مرجحاً، لیکن اس بات کی وجہ سے اس بات کی ترجیح دی جا سکتی ہے کہ دوسرے کے پاس بیچنے سے اس گھر کو تقسیم کرنا پڑے گا، اس لیے شریک کو حق شفا پہلے دیا جائے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ضرر قسمت شفا کی علت تو نہیں بن سکتا، لیکن ایک اور کام کر سکتا ہے، وہ کون سا ہے کہ مرجح ضرور بن سکتا ہے، مرجح ضرور بن سکتا ہے، اور جس صورت میں ضرر قسمت لازم آئے اسے دوسروں پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہماری بیان کردہ ترتیب میں پہلی قسم یعنی شرکت فی عین المبی میں ضرر قسمت لازم آتا ہے، تقسیم کا ضرر لازم آتا ہے، تو اس ضرر کی بنیاد پر اس سے دوسری دونوں قسموں پر مقدم کر دیں گے۔ ضرر تقسیم کی بنیاد پر اس کو ترجیح حاصل ہوگی کہ اس کو پہلے حق مل جائے گا شفا کا۔ گویا کہ اس عبارت سے بھی مصنف رحمہ اللہ نے ترتیب پر استدلال کیا۔ وَلِأَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ إِن لَّمْ يَصْلَحْ عِلَّةً صَلَحَ مُرَجِّحًا، کہ اگرچہ وہ علت بننے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا لیکن مرجح بہرحال بن سکتا ہے۔ قال وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ، امام قدوری فرماتے ہیں کہ جب شریک فی نفس المبی موجود ہو تو اس کی موجودگی میں شریک فی طریق و شرب، کہ جو دوسرے نمبر والا ہے
حقوق مبی میں امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے نمبر والا موجود ہے یعنی شریک فی نفس المبی خلید فی الرقبہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں شریک فی الطریق و شرب یعنی شریک فی حق المبی اور جار ان دونوں کو شفا نہیں ملے گا. یعنی اس عبارت سے جو متن کی عبارت آپ کو دکھلائی دے رہی ہے اس میں ترتیب کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا حق وہ شریک فی نفس المبی کا ہے. لیس للشریک شفاعۃ مع الخلیط فی الرقبۃ، خلیط فی الرقبہ یعنی جو نفس المبی میں شریک ہو اس کی موجودگی میں شریک فی حق المبی اور جار ان دونوں کو شفا نہیں ملے گا، یعنی یہ دونوں محروم ہوں گے. لما ذکرنا انہ مقدم، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ شریک فی الرقبہ مقدم ہے. قال، اب یہاں سے ایک اور صورت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو تھی شفا کی ترتیب. ابھی تک شفعاء کے درمیان مراتب کو بیان کیا تھا کہ شفعاء کے درمیان مراتب کچھ اس طرح ہوں گے، لیکن اب یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پہلے حق رکھتا تھا شریک فی نفس المبی اس کا ارادہ شفا کرنے کا نہیں بنتا. وہ کہتا ہے میں شفا نہیں کرتا ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس تصویر میں ہم دیکھتے ہیں کہ احمد اور اکبر اس گھر کے اندر شریک ہیں، شریک فی نفس المبی ہیں. اب ان میں سے احمد اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، احمد اپنا گھر کا حصہ وہ بیچنا چاہتا ہے، اکبر کا ارادہ نہیں بن رہا، اکبر اس گھر کو نہیں خریدنا چاہتا، یعنی وہ شفا نہیں کرنا چاہ رہا. تو اب حق کے شفا کس کو ملے گا؟ تو اب دوسرے نمبر پہ ہے اس کے ساتھ سعید کا گھر جن کی گلی وہ ایک ہے. تو اب دوسرے نمبر پہ شریک فی حق المبی سعید کو اس گھر پہ شفا کا حق حاصل ہوگا. اور اگر یہ سعید یہ بھی اس گھر میں جو حصہ بک رہا ہے اس پہ شفا نہیں کرنا چاہتا، تو اب تیسرے نمبر پہ جو ان کے گھر کی پچھلی طرف جار ملاصق کہ عبداللہ کا گھر ہے جو احمد اور اکبر کے گھر کے عقب میں واقع ہے اور اس کی گلی دوسری طرف ہے. اب عبداللہ اس گھر پر یعنی اس گھر میں سے جو ایک حصہ بک رہا ہے اس پر شفا کا حق رکھتا ہے. یعنی شریک فی نفس المبی اگر شفا نہیں کرتا تو شریک فی حق المبی سعید کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس پہ شفا کر لے. سعید بھی دستبردار ہو جاتا ہے کہ میں بھی شفا نہیں کرتا. تو اب جار ملاصق جو اس گھر کے عقب میں ہے یعنی جو شریک فی حق المبی نہیں ہے، گلی میں شریک نہیں ہے، اس کی گلی اور دروازہ دوسری طرف ہے، پچھلی گلی میں اس کا دروازہ کھلتا ہے لیکن نیچے سے زمین ان دونوں گھروں کی ملی ہوئی ہے. عبداللہ کے گھر کی زمین احمد اور اکبر کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اس صورت میں جار ملاصق یہ عبداللہ ہوگا. تو اگر یہ پہلے دونوں حق کے شفا کو چھوڑتے ہیں تو اب تیسرے نمبر پہ عبداللہ کو اس گھر میں شفا کا حق حاصل ہوگا. تو یہ بات فرما رہے ہیں فَإِن سَلَّمَ فَالشُّفَعَةُ لِلشَّرِيكِ کہ اگر شریک فی نفس المبی سلمہ حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے تو شفا شریک فی الطریق کو ملے گا جو حق مبی میں شریک ہے. فَإِن سَلَّمَ اگر وہ بھی شفا نہیں کرنا چاہتا، دستبردار ہوتا ہے، تو اخذ الجار جو جار ملاصق ہے وہ شفا کر لے گا. لما بینا من الترتیب والمراد بهذا الجار الملاصق، جار سے مراد جار ملاصق ہے. جار ملاصق کون ہوتا ہے اس کی تعریف خود صاحب ہدایہ کر رہے ہیں. وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة جو اس دار مشفوعہ کے گھر کی پشت پر ہو، یعنی جو اس گھر کی پچھلے طرف رہائش پذیر ہے. وبابه في سکۃ اخرى اور اس کا دروازہ دوسری گلی میں کھلتا ہے، تو وہ شخص اب اس گھر پر شفا کرے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یہاں اپنی ایک رائے پیش کرتے ہیں، یعنی غیر ظاہر الروایہ میں ان کی یہ بات منقول ہے کہ ان مع وجود الشریک فی الرقبۃ کہ اگر شریک فی الرقبہ ہو، شریک فی نفس المبی موجود ہو کسی جگہ پہ، تو اس کی موجودگی میں لا شفاعۃ لغیرہ کسی اور کو شفا نہیں ملتا. سلمہ او استوفا یعنی شفا کو چھوڑ دے، سلمہ دستبردار ہو جائے، او استوفا یا وہ شفا کر کے اس گھر میں اپنا حق وصول کر لے. لأنہم محجوبون بہ کہ بقیہ دونوں اس پہلے کی موجودگی کی وجہ سے محروم ہوں گے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہاں اس تصویر میں ہم سمجھیں
کہ احمد اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، اکبر موجود ہے لیکن اکبر کہتا ہے میں اس گھر پہ شفا نہیں کرتا، یا وہ شفا کرتا ہے، دونوں صورتوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شریک فی نفس المبی یہاں اکبر موجود ہے تو پھر سعید کا بھی کوئی حق نہیں ہے اور عبداللہ کا بھی کوئی حق نہیں ہے، یہ دونوں اس کی موجودگی کی وجہ سے ہی محروم ہو جائیں گے، چاہے اکبر شفا کرے یا نہ کرے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔